السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم بقناة اکیڈمیہ تعلم العربیہ۔ تو آج آئیے ہم لوگ MCQs پڑھتے ہیں ایک قصیدے کا۔ وہ قصیدہ ہے قال الفرزدق یمدح سیدنا علی زین العابدین۔ آپ یہاں آئیں پہلے۔ یہ سلیبس ہے ویسٹ بنگال مدرسہ سروس کمیشن کے 9-10 کا، اور سیم سلیبس پری پرائمری کا بھی ہے۔ اس میں سے یہ ایک ٹاپک ہے آپ کا پروز کا، اور یہ دوسری یونٹ ہے عربک پوئٹری کا۔ تو عربک پوئٹری میں آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ معلقہ امرؤ القیس ہے، یہ حسان بن ثابت کا قصیدہ ہے، یہ سالم بن وابسہ اسدی کا قصیدہ ہے، یہ عباس بن مرداس السلمی کا قصیدہ ہے۔ آج ہم لوگ فرزدق نے حضرت علی زین العابدین کی تعریف میں جو کہا تھا قصیدہ، اس قصیدے کا MCQs ہم لوگ پڑھیں گے، یہ والا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں MCQs پہ۔ تو سب سے پہلا شعر کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے من قال البیت التالی، نیچے والا شعر کس نے کہا؟ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو سب سے پہلے ایک ہم اس کا حل کریں کہ کس نے کہا ہے یہ شعر۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ھذا الذی، یہ وہ شخص ہے، تعرف البطحاء وطأته، کہ بطحا بھی اس کے قدم کے نشان کو جانتا ہے۔ وطأۃ کا مطلب آپ یہاں سمجھیے کہ جو چلتے ہیں، چلنے کی وجہ سے جو قدم کے نشان آتے ہیں اس کو بولتے ہیں وطأۃ، اور بطحا جگہ کا نام ہے۔ تو اتنا ہو گیا۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ شخص ہے کہ بطحا بھی اس کے چلنے کے نشان کو جانتا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو یہ بیت کیا ہے؟ یہ نام ہے، حل نام ہے، حرم نام ہے۔ تو والبیت یعرفہ، اور بیت الحرام بھی اس کو جانتا ہے، والحل والحرم، اور حل بھی اس کو جانتا ہے، والحرم، اور حرم بھی اس کو جانتا ہے۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا۔ اب یہ شعر کہا ہے کس نے؟ تو نمبر 1 ہے فرزدق، نمبر 2 جریر، نمبر 3 اختل، نمبر 4 عباس بن مرداس سلمی۔ تو یہ شعر ظاہر سے بات ہے فرزدق نے کہا ہے، چونکہ فرزدق نے علی زین العابدین کی تعریف کی تھی۔ تو یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ عموماً جنرلی جتنے بھی قصیدے ہیں، ہر قصیدے کا پہلا شعر ضرور یاد کر لیں۔ جنرلی پہلا شعر اٹھا کے دے دیتے ہیں کسی بھی ایگزام میں، اور پوچھتے ہیں من قال ھذا الشعر عموماً۔ تو یہ کوشچن تو ہم نے پڑھ لیا، یہ شعر کس نے کہا ہے۔ اسی کو دوسری طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں ایگزامینر۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فرزدق صاحب جو ہیں یہ اموی ہیں، ٹھیک ہے، اموی دور کے شاعر ہیں۔ تو آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک اموی شاعر ہے جس نے نیچے والا شعر کہا ہے، اور وہ کون ہے؟ کہہ سکتا ہے شاعر اموی، ٹھیک ہے، شاعر اموی قال البیت التالی، ایک اموی شاعر ہے جس نے نیچے والا شعر کہا ہے، اور من ہوا، وہ کون ہے؟ تو آپ کو اس وقت ابھی جواب دینا ہے کہ وہ فرزدق ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کوشچن ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال پہ۔ الی من یشیر الشاعر فی کلمۃ ھذا الذی فی البیت التالی۔ نیچے دیے گئے شعر میں ایک ورڈ آیا ہے ھذا الذی، ٹھیک ہے۔
یہ ورڈ آیا ہے ہاد الذی. تو ہاد الذی سے شاعر کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاد الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہ وہ شخص ہے کہ بطحا بھی اس کے قدم کے نشان کو جانتا ہے. تو ہاد الذی سے شاعر کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ نمبر 1 ہے ہشام بن عبد الملک، نمبر 2 عبد الملک، نمبر 3 علی بن حسین، نمبر 4 حمام بن غالب. ان میں سے کون ہیں جس کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شعر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جاننا پڑے گا کہ ان وچ سچویشن واٹ واز دا سچویشن، کس سچویشن میں فرزدق نے یہ قصیدہ کہا تھا. تو آئیے وہ سچویشن پہلے ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے، ہشام بن عبد الملک جو ہیں یہ کراؤن پرنس تھے، یہ گئے حج کرنے. ٹھیک ہے، ہشام بن عبد الملک یہ کراؤن پرنس تھے. ٹھیک ہے، شہزادہ ولی العہد، یہ ولی العہد کراؤن پرنس تھے. یہ گئے حج کرنے. جب یہ حج کرنے گئے تو اس میں ہوا یہ کہ ان کو حجر اسود کا استلام کرنا تھا. تو بھیڑ بہت تھی. اس بھیڑ میں ان کے لیے کوئی اونچی جگہ لگائی گئی تاکہ اونچی جگہ سے وہ استلام کر سکیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت حضرت علی بن حسین، جن کا دوسرا زین العابدین، وہ آ گئے. ٹھیک ہے، وہ آ گئے تو پورا مجمع جو تھا اس کے لیے پورا مجمع نے جگہ خالی کر دی. تو اس وقت کسی نے پوچھا من ہادا، ان کے بارے میں، من ہادا یہ کون ہے. ٹھیک، تو ہشام بن عبد الملک نے کہا میں نہیں جانتا. تو اسی وقت فرزدق نے یہ علی بن حسین کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہاد الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ شخص ہے کہ بطحا بھی اس کے قدم کے نشان کو جانتا ہے. تو ہاد الذی سے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ علی بن حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک، اب چلتے ہیں تیسرا کوشچن پڑھتے ہیں. تیسرا کوشچن ہے فی ای حالت من الاعراب توجد کلمۃ عباد فی البیت التالی. یہ نیچے والا شعر ہے، اس میں سے یہ عباد جو ہے اعراب کی کس حالت میں ہے؟ عباد نیچے دیے گئے شعر میں کلمۃ عباد فی ای حالت من الاعراب، اعراب کی کس حالت میں پایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ عباد جو ہے کس حالت میں ہے اعراب کی. ٹھیک، تو اس سے پہلے آئیے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا النقی الطاہر العلم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم. ھذا مطلب علی بن زین العابدین، یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین انسان جو ہے ان کا بیٹا ہے. ھذا ابن، یہ بیٹا ہے، خیر عباد اللہ کلہم، اللہ کے بندوں میں خیر جو سب سے بہترین ہے اس کا یہ بیٹا ہے. ٹھیک ہے، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، اور یہ متقی ہے، النقی صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، الطاہر پاکیزہ ہے، العلم اور بڑا انسان ہے. تو اب آئیے چلتے ہیں ہم اصل سوال کی طرف. تو یہاں پہ عباد کس حالت میں ہے؟ نمبر 1 ہے مجرور، نمبر 2 مرفوع، نمبر 3 مفتوح، نمبر 4 ساکن مجزوم. تو کس حالت میں ہے؟ تو یہ عباد جو ہے حالت مجرور میں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عباد مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ عباد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. عباد مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مجرور ہوا. چلیے
اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب. یہ ہے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 میں کیا ہے؟ ما جمع کلمت خیزران فی البیت التالی. یہاں چھوٹ گیا البیت التالی. یہ ہے بیت التالی، یہ شعر ہے. فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمع. تو یہ جو خیزران ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے، خیزران ہے تو شعر یہ ہے، یہ شعر ہے. اس شعر میں یہ جو خیزران ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کیا ہے؟ ما جمع کلمت خیزران فی البیت التالی. نیچے دے گئے جو شعر ہیں یہ آپ کا شعر ہے پورا. فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمم. تو یہ خیزران جو ہے، خیزران کی جمع کیا آتی ہے؟ تو خیزران کی جمع جاننے سے پہلے ہم اس شعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں. کفن من سے ہوتے ہیں ہتھیلی. خیزران کیا ہے؟ خیزران اٹس کائنڈ آف پلانٹ. یہ ایک طرح کا پودا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پودے کی اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس پودے میں خوشبو بہت ہوتی ہے. اس میں خیزران میں طیب، خوشبو بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. ریح من سے خوشبو، عبق من سے ہوگا بھرا ہوا، ٹھیک ہے. عبق من سے ہوگا بھرا ہوا. اصل اس کا لغوی ترجمہ تو آتا ہے انتشرت الرائحہ، یعنی خوشبو پھیلنا، لیکن یہاں ہم یہ کہیں گے بھرا ہوا، خوشبو سے بھرا ہوا. فی کفہ خیزران، اس کے ہتھیلی میں کوئی خوشبودار چیز ہے، ٹھیک ہے. ریحہ عبق، اور اس کی خوشبو خوب پھیل رہی ہے، ہواؤں میں بکھر رہی ہے. من کف اروع، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی ہتھیلی سے آ رہی ہے، اروع، جو کہ بہت ہی بہترین ہے. اروع کا ترجمہ کریں گے بہت ہی بہترین ہے. فی عرنینہ شمم. عرنین کا مطلب پہلے جانتے ہیں. عرنین کس کو بولتے ہیں؟ عرنین بولتے ہیں جو ناک ہوتی ہے نا، ناک کی جو وہ بیچ والی ہڈی ہوتی ہے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عرنین. اور شمم جو ہوتا ہے، شمم ان سے ہوتا ہے ارتفاع، مطلب اٹھا ہوا ہونا. تو یہ شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فی عرنینہ شمم، ان کی ناک میں اٹھاؤ پن ہے. یعنی ان کے ناک کی بیچ والی ہڈی جو ہے، جس کو ناک کا بھانسا بولتے ہیں، وہ اٹھا ہوا ہے. اصل اس میں ہے کیا ہوتا، یہ ہے کہ ناک جس کی لمبی ہوتی ہے نا، تو اس کو سندر مانا جاتا ہے. تو وہی شاعر تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی سندر انسان ہے، بہت ہی خوبصورت انسان ہے. تو اس کا ترجمہ پہلے ہو گیا کہ اس کی ہتھیلی میں خیزران خوشبودار چیز ہے. ریحہ عبق، اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہے. من کف اروع، اور وہ خوشبو آ رہی ہے ایسی ہتھیلی سے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. فی عرنینہ شمم، اور اس کے ناک کا ہڈی، ناک کے بیچ والی ہڈی بڑھی ہوئی ہے، لمبی ہے. تو اب آئیے اصل سوال پہ. ما جمع کلمت خیزران. یہ جو خیزران آیا ہے، خیزران کی جمع کیا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے آپ کا، یہ ہے پہلا آپشن ہے خیزرون. کیا خیزران کی جمع خیزرون ہے، یا خیازر ہے، یا خضر ہے، یا یہ کہ لیس ای واحد من الثلاث، تینوں میں سے کوئی نہیں؟ تو کون سا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے خیزران کی جمع آتی ہے خیازر. تو ہمیشہ یاد رکھیں خیزران کی جمع کیا آتی ہے؟ خیازر. تو یہ خیزران ہو گیا. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے خیازر، ٹھیک.
اب چلتے ہیں اگلے سوال پہ. اگلا سوال ہے ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی. شاعر کیا مراد لے رہے ہیں نیچے دیے گئے شعر سے، یعنی شاعر نیچے دیا گیا جو شعر ہے اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ شعر کیا ہے؟ شعر ہے آپ کا وہی فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمم. تو یہ شعر کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے. آئیے آپشن دیکھتے ہیں. پہلا آپشن ہے شاعر اس شعر سے کیا مراد لے رہے ہیں. پہلا آپشن ہے آپ کا یہ تنبعث الرائحۃ الطیبہ من کف الممدوح. انبعث ینبعث میں سے ہوتا ہے خوشبو کا بکھیرنا، خوشبو کا پھیلنا. الرائحہ طیبہ بہترین خوشبو، خوشبو الرائحہ طیبہ خوشبو. تنبعث الرائحہ الطیبہ من کف الممدوح. کف من سے ہتھیلی، ممدوح جس کی تعریف کی جا رہی ہے، ممدوح کی ہتھیلی سے اچھی خوشبو پھیل رہی ہے. کیا شاعر یہ مراد لے رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے قصبۃ انف الممدوح مرتفعۃ مع حسنها واستوائها. قصبہ انف الممدوح، ممدوح کے ناک کی ہڈی مرتفعۃ بڑھی ہوئی ہے، مع حسنها واستوائها اس کی خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے ایک دم استوا کے ساتھ، برابری کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں ہے بڑھی ہوئی. اور تیسرا ہے کل من الاثنین، مطلب یہ کہ یہ پہلا والا بھی مراد لے رہے ہیں شاعر، اور شاعر کا مطلب دوسرا والا بھی ہے. اور چوتھا آپشن ہے لیس ای واحد من الثلاث، تینوں میں سے کوئی بھی نہیں. تو شاعر اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں؟ تو شاعر اس کا مطلب لے رہے ہیں کل من الاثنین. اس شعر کا مطلب یہ ہے کل من الاثنین، یعنی شاعر یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں تنبعث الرائحہ الطیبہ من کف الممدوح، ممدوح کی ہتھیلی سے اچھی خوشبو پھوٹ رہی ہے. وہ کہاں سے؟ اس شعر میں پایا جا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، شعر میں یہ پایا جا رہا ہے تنبعث الرائحہ الطیبہ اس بیت میں. اور قصبۃ انف الممدوح مرتفعۃ مع حسنها واستوائها، ممدوح کے ناک کی ہڈی اٹھی ہوئی ہے خوبصورتی کے ساتھ اور برابری کے ساتھ. اور یہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے اس دوسرے والے لائن میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اس سوال کا جواب ہے کل من الاثنین، تیسرا نمبر، تیسرا آپشن. ٹھیک، اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 پہ. ما معنی عرنین فی البیت التالی. نیچے دے گئے شعر میں عرنین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ شعر ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے فی کفہ عرنی خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمم. تو عرنین کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ پہلا ہے ما صلب من عظم الانف حیث یکون الشمم. عظم میں سے کیا ہوتی ہے؟ ہڈی، ناک کی ہڈی. ما صلب جو کہ سخت ہوتی ہے، ناک کی وہ ہڈی جو کہ سخت ہوتی ہے، حیث یکون الشمم جہاں پہ ہلکی سی اٹھاؤ ہوتی ہے. شمم سے ارتفاع، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہلکی سی اٹھاؤ ہوتی ہے، ناک کی ہڈی جہاں پہ ہلکی سی اٹھاؤ ہوتی ہے، ناک کا وہ ماسا جو ہوتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ یا مطلب یہ ہے کہ ما صلب من عظم الاذن، کہ کان کی ہڈی جو سخت ہوتی ہے وہ ہے، یا اس کا مطلب ہے الکف، یا اس کا مطلب ہے الراحہ. کیا معنی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والے سوال میں، کوشچن میں، اس کا جواب ہے یہ. عرنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما صلب من عظم الانف حیث یکون الشمم، ناک کی وہ ہڈی جو کہ سخت ہوتی ہے اور وہاں پہ تھوڑا سا اٹھاؤ ہوتا ہے، بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ناک کا باسا جو بڑھا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک، اب چلتے ہیں ہم
اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال کیا ہے؟ من ای باب تشتق کلمۃ یغزی فی البیت التالی، نیچے دیے گئے شعر میں یغزی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کلمۃ یغزی ایک شعر ہے، وہ نیچے دیے گئے شعر، یہاں پہ لکھا نہیں گیا، آگے وہ شعر ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں یہ شعر ہے، یہ شعر ہے یغزی۔ تو یغزی کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اس شعر کا ہم نہیں، یغزی جو ہے کس باب سے آتا ہے، سب سے پہلے ہم یغزی کا ترجمہ کرتے ہیں، اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر کچھ کریں گے آگے۔ یغزی حیاء ویغضا من مہابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم۔ یغزی حیاء، اغضا یغزی اغضاء کا مطلب ہوتا ہے نظر کو نیچی رکھنا، نظر کو ڈاؤن کرنا، ٹھیک ہے، نگاہ ڈاؤن کرنا۔ یغزی حیاء ویغضا من مہابتہ، یغضا یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ تو یہ شاعر جو ہے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یغضی حیاء، وہ حیا کی وجہ سے نظر جھکا کے رکھتے ہیں، نظر اٹھا کے نہیں رکھتے ہیں سب کو دیکھتے رہیں، بلکہ حیا کی وجہ سے وہ نظر نیچی رکھتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے نا غض البصر، کہ نگاہیں نیچے رکھو۔ تو ویغضا من مہابتہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے نظر جھکا کے رکھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ایک تو یہ کہ وہ خود نظر جھکا کے رکھتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ لوگ بھی اس کی ہیبت کی وجہ سے نظر جھکا کے رکھتے ہیں۔ یغضا من مہابتہ، یغضا من مہابتہ، اس کی ہیبت کی وجہ سے نظر جھکا کے رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، یغضا من مہابتہ، اس کی ہیبت کی وجہ سے نظر جھکا کے رکھی جاتی ہے۔ مطلب جھکا کے کون رکھتا ہے؟ لوگ۔ تو دو مطلب ہوا کہ یغضا من مہابتہ کا مطلب کیا ہوا؟ یغضا من مہابتہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ لوگ نظر جھکا کے رکھتے ہیں۔ اور یغزی حیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ممدوح ہے، ممدوح کون ہے؟ علی بن زین العابدین، وہ نظر جھکا کے رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اور آگے ہے فلا یکلم الا حین یبتسم، فلا یکلم، اور اس سے بات نہیں کی جاتی ہے، الا حین یبتسم، مگر اسی وقت جب کہ وہ مسکراتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ فلا یکلم، اس سے بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ بات کون کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں الناس، بات کون کرتے ہیں؟ الناس۔ مطلب کیا ہوا کہ لوگ اس سے بات اسی وقت کرتے ہیں جب کہ وہ مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہو گیا، شعر ہو گیا، شعر کا ترجمہ۔ اس شعر سے تین باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر ایک، یغزی حیاء، خود وہ نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں، اور یہ نمبر دو، یغضا من مہابتہ، کہ لوگ اس کی ہیبت کی وجہ سے نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں، اور یہ ہے نمبر تین، فلا یکلم الا حین یبتسم، مطلب لوگ اس سے اسی وقت باتیں کرتے ہیں جب کہ وہ مسکراتے ہیں۔ تو یہ شعر ہو گیا، ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یغزی ہے یہ کس باب سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے شعر پہ۔ من ای باب تشتق کلمۃ یغزی، من ای باب تشتق کلمۃ یغزی فی البیت التالی، نیچے دے گئے شعر میں یغزی جو ہے کس باب سے آتا ہے، یعنی مطلب یہ جو شعر ہے یغزی حیاء میں، یغزی کس باب سے آتا ہے؟ نمبر ایک دیا گیا ہے باب الافعال، باب الافعال۔ نمبر دو باب التفعیل، نمبر تین باب المفعال، نمبر چار باب التفاعل۔ تو یغزی کس باب سے آتا ہے؟ یہ باب الافعال سے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اغضا یغضی اغضاء، افعل یفعل افعالا، ٹھیک۔ تو سوال نمبر 4 کا آپشن ہو گیا 1، باب الافعال سے آتا ہے یغزی، یہ یغزی باب الافعال سے آتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 پہ۔ سوال نمبر 8 کیا ہے؟ ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، نیچے دے گئے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟
شاعر کیا مطلب لیتے ہیں نیچے دے گئے شعر سے؟ یہ شعر کیا ہے؟ یہ شعر یہ ہے یغضی حیاء ویغضا من مہابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم۔ تو آپشن نمبر 1 ہے یخفض زین العابدین بصرہ حیاء، زین العابدین نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں حیاء، حیا کی وجہ سے۔ خفض یخفض من سے ہوتا ہے نگاہ جھکا کے رکھنا۔ کیا شاعر اس کا مطلب یہ رہے ہیں؟ نمبر 2 یہ ہے آپ کا کہ الناس یخفضون ابصارهم من محابت زین العابدین، من محابت زین العابدین، کہ لوگ ابصارهم اپنی نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں زین العابدین کے حیبت سے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے یہ نمبر 3 یا اس کا مطلب ہے کہ لا یستطیع الناس التکلم معه الا عندما یبتسم، کہ لوگ اس سے باتیں نہیں کر سکتے ہیں الا عندما یبتسم، مگر اسی وقت جب کہ وہ مسکرائیں، یعنی کہ جب وہ مسکرائیں تبھی لوگ اس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ چوتھا آپشن ہے کل من الثلاث، کہ تینوں میں سے ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ابھی ہم نے اس شعر کا ترجمہ کرتے وقت بتایا تھا، اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا جو صحیح آپشن ہوگا یہ ہوگا کل من الثلاث، یعنی شاعر کا مطلب تینوں ہے۔ کیسے؟ ویسے کہ یخفض زین العابدین بصرہ حیاء، یہ اس شعر میں پایا جا رہا ہے، اس میں یغضی حیاء میں پایا جا رہا ہے، ابھی میں نے بتایا تھا۔ اور الناس یخفضون ابصارهم من محابت زین العابدین، یہ اس میں پایا جا رہا ہے یغضا من محابتہ میں۔ اور لا یستطیع الناس التکلم معه الا عندما یبتسم، یہ اس میں پایا جا رہا ہے فلا یکلم الا حین یبتسم۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ سوال آپشن نمبر 4 یہ صحیح ہے۔ ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 9 ہے۔ سوال نمبر 9 کیا ہے؟ ماذا یرید الشاعر بالبیت التالی؟ نیچے دیا گیا شعر ہے، نیچے ایک شعر ہے، بیت ہے، اس بیت سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں، اور شاعر کا کیا مطلب ہے؟ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے فلیس قولک من هذا بضائر العرب تعرف من انکرت والعجم۔ تو سب سے پہلے اس شعر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر سوال حل کریں گے۔ فلیس قولک من هذا بضائر، لیس قولک اور تمہارا کہنا، من هذا یہ کون ہے، تمہارا کہنا، لیس قولک من هذا تمہارا کہنا، من هذا یہ کون ہے، لیس بضائر کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ ضائر کیا ہے؟ ضار کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، اسی سے اس میں فاعل ہے ضائر، تکلیف دینے والا، ٹھیک ہے، ضارن کہہ سکتے ہیں ہم۔ فلیس قولک من هذا تمہارا یہ کہنا، من هذا کہ یہ کون ہے، بضائر کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں۔ اصل میں اس کا پس منظر وہی دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں نے جو بتایا تھا نا بیک گراؤنڈ، کہ ہشام بن عبد الملک نے کہا، کسی نے کہا کہ من هذا یہ کون ہے، تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ لا عارف میں نہیں جانتا ہوں، تو وہی ہے من هذا، اس نے مطلب اگنور کرتے ہوئے کہا کہ من هذا کون ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ تو وہی شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا کہ من هذا یہ کون ہے، اس سے زین العابدین پہ کوئی بھی ایفیکٹ پڑنے والا نہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ العرب تعرف من انکرت والعجم، العرب تعرف کہ عرب بھی جانتا ہے، من اس شخص کو، من انکرت جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ اگنورینس سے کام لے رہے ہیں، والعجم اور اس کو عجم بھی جانتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تمہارا کہنا کہ یہ کون ہے، بضائرین کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے،
العرب تعرفو من انکرتا، جس کا آپ انکار کر رہے ہیں، جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، عرب بھی اس کو جانتا ہے، والعجم، اور عجم بھی جانتا ہے۔ تو یہ شعر ہو گیا۔ اب اس شعر کا مطلب کیا لے رہے ہیں شاعر، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی سے۔ تو آئیے ہم آپشن پڑھتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے اس کا، لا يقلل من شأنه تجاہلک ایاہ ولا یضرہ لو انکرتہ۔ پہلا آپشن ہے یہ، لا يقلل من شأنہ، کہ اس کے شان کو کم نہیں کرے گا، تجاہلک ایاہ، آپ کا اسے اگنور کرنا، ولا یضرہ، اور اس کو تکلیف نہیں دے گا، لو انکرتہ، اگر آپ اس کو انکار کر دیں، اگر آپ اس کے ساتھ اگنورینس سے کام لیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے، یا آپشن نمبر 2 ہے، لا یجہل العرب والعجم بمن انکرتہ، کہ عرب اور عجم ایسا نہیں کہ واقف نہ ہو اس سے، من انکرتہ ہو، جس کا آپ نے انکار کیا، کہ عرب جاہل نہیں ہے اور عجم بھی جاہل نہیں ہے اس سے جس کو آپ نے انکار کیا، جس کے بارے میں آپ نے اگنورینس سے کام لیا۔ کیا اس شعر کا مطلب یہ ہے، یا آپشن نمبر 3 ہے، کل من الاثنین، مطلب شاعر دونوں مطلب لے رہے ہیں، پہلا بھی دوسرا بھی، یا یہ کہ لیس ای واحد من الثلاث، مطلب اس شعر کا مطلب وہ ہے ہی نہیں جو تینوں آپشن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا اصل جواب کیا ہوگا، اس کا اصل آپشن جو صحیح ہے وہ ہے یہ، کل من الاثنین۔ آپشن نمبر 3 ہے، کل من الاثنین، کہ دونوں چیزیں شاعر مراد لے رہے ہیں۔ وہ کیسے، کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کیا، اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لا یقلل من شأنہ تجاہلک ایاہ ولا یضرہ لو انکرتہ، یہ پایا جا رہا ہے اس لائن میں، فلیس قولک من ھذا بظاہر، اور لا یجہل العرب والعجم من انکرتہ، یہ پایا جا رہا ہے اس لائن میں، العرب تعرف من انکرتہ والعجم۔ اور آپشن نمبر 3 ہے آپ کا، کل من الاثنین، تو دونوں میں سے ہر ایک مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح ہوا۔ اب یہ سوال نمبر 10 ہے، ماذا يقصد الشاعر بالبیت التالی، یہ شعر ہے، منشقۃ من رسول اللہ نبعتہ طابت عناصرہ والخیم والشیم۔ تو اس شعر کا مطلب کیا ہے، شاعر اس شعر سے کیا مطلب لیتے ہیں، چلیے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ منشقۃ من رسول اللہ نبعتہ، منشقۃ من سے ہوتا ہے مأخوذۃ، ٹھیک ہے، ٹیکن آف، کسی سے لیا ہوا، ٹھیک ہے، اور نبعتہ کا مطلب ہوتا ہے اصل، تو ہو گیا منشقۃ من رسول اللہ نبعتہ، اس کی اصل لی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب یہ کہ اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور طابت عناصرہ والخیم والشیم، طابت من سے اچھا ہونا، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، عناصر کا مطلب یہاں ہو جائے گا اس کا حسب و نسب، ٹھیک ہے، مطلب اس کا جذور، اس کا جڑ، اور خیم من سے یہاں کہہ سکتے ہیں اس کا گھرانہ، خیم من سے، خیمۃ جمع خیم من سے ہوتا ہے خیمہ، ٹینٹ، لیکن یہاں مطلب یہ ہوگا اس کا گھرانہ، اور شیم من سے اخلاق، طابت عناصرہ والخیم والشیم، اور اس کا نسل بھی اچھا ہے، والخیم، اور اس کے گھرانہ بھی اچھا ہے، والشیم، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ تو یہ شعر ہو گیا ترجمہ۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ممدوح ہے علی بن زین العابدین، اس کی بنیاد، اس کا نسل، اس کا پہنچتی ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک، اس وجہ سے اس کا گھرانہ، اس کا اخلاق اور اس کا نسل سب کچھ اچھا ہے۔ اب آتے ہیں سوال پہ، ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دے گئے شعر سے کیا مطلب لیتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے، جذور الممدوح
तंतमी इला रसूलिल्लाह, कि ममदूह का जड़ तंतमी निस्बत रखता है या पहुँचता है इला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। यानी मतलब इसका मतलब ये हुआ, या ये कि अलममदूह तय्यिबुत तबीआ, ममदूह अच्छी तबीयत का मालिक है, या ये कि अलममदूह तय्यिबुश्शीमा, ममदूह अच्छे अखलाक वाला है, या ये कि कुल्लुम मिनत थलास, कि तीनों में से हर एक मुराद है। तो इसका असल जवाब जो होगा नंबर 4 होगा, कुल्लुम मिनत थलास, क्योंकि हमने शेर में पढ़ा था एक मुनशक्कतुन मिन रसूलिल्लाहि नबातुहु, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसका नसब पहुँचता है, इसमें ये पाया गया। अलममदूह तय्यिबुत तबीआ, वो भी उस शेर में पाया जा रहा है। और अलममदूह तय्यिबुश्शीमा, ये भी पाया जा रहा है। जैसे ये देखिए आप शेर, मुनशक्कतुन मिन रसूलिल्लाहि नबातुहु, ये भी पाया जा रहा है। ताबत अनासिरुहु वल ख़यमु वश्शयमु, अल ख़यमु वश्शयमु, अल अश्शयमु का मतलब सब हुआ, अलममदूह तय्यिबुत तबीआ भी हुआ, अलममदूह तय्यिबुश्शीमा भी हुआ। तो ख़ुलासा ये निकला कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 है ये, मादा गैरो साहिब अन कलिमती बवादिर फिल बैत ताली। गैरो साहिब, साहिब इनसे होता है दुरुस्त, सही, गैरो साहिब गैर सही। मादा गैरो साहिब मतलब इनकरेक्ट, क्या सही नहीं है, अन कलिमती बवादिर, बवादिर लफ्ज़ के बारे में, फिल बैत ताली नीचे दिए गए शेर में, यानी नीचे दिए गया जो शेर है ये बवादिर इस्तेमाल हुआ है। बवादिर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, क्या सही नहीं है। चलिए पहले हम इसका तर्जुमा करते हैं। सहलुल खलीक़ती ला तुख्शा बवादिरुहु यज़ीनुहु इस्नानि हुस्नुल खुलुक़ी वश्शियमी। सहलुन में से होता है आसान, खलीक़ा में से अखलाक, तो हम सहलुल खलीक़ा का तर्जुमा कर लेंगे। सहलुल खलीक़ा का नर्म तबीयत वाला है। सहलुल खलीक़ा ममदूह क्या है, नर्म तबीयत वाला है, सॉफ्ट नेचर का है, ठीक है। सहलुल खलीक़ा सॉफ्ट नेचर का है। ला तुख्शा बवादिरुहु, बवादिर में से गुस्सा कह सकते हैं कि किसी गुस्से, ला तुख्शा बवादिरुहु, और उसके गुस्से से नहीं डरा जाता है, यानी उसके गुस्से से लोग नहीं डरते हैं कि कोई नुकसान पहुंचा दे। और दूसरी चीज़ है यज़ीनुहु इस्नानी हुस्नुल खुलुक़ी वश्शियमी, यज़ीनुहु, और उसको ज़ीनत बख्शता है, उसको ज़ीनत बख्शती है, यानी उसको ज़ीनत बख्शती है इस्नानी, दो चीज़ें, वो क्या हैं, हुस्नुल खुलुक़ी अच्छा अखलाक, वश्शियम अच्छी तबीयत। उसके अंदर दो चीज़ें बेहतरीन हैं, अच्छा अखलाक और अच्छी तबीयत। तो इसका तर्जुमा हो गया सहलुल खलीक़ती ला तुख्शा बवादिरुहु, वो नर्म नेचर, सॉफ्ट नेचर के मालिक हैं, नर्म तबीयत वाले हैं। ला तुख्शा बवादिरुहु, और उसके गुस्सों से नहीं डरा जाता है। यज़ीनुहु इस्नानी हुस्नुल खुलुक़ी वश्शियमी, उसके अंदर दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मुज़य्यन होते हैं और ख़ूबसूरत होते हैं। हुस्नुल खुलुक़ी वश्शियमी, वो दो चीज़ें क्या है, अच्छा अखलाक और अच्छी तबीयत। अब आते हैं हम सवाल पे, मादा गैरो साहिब अन कलिमत बवादिर। तो बवादिर जो वर्ड है, बवादिर जो वर्ड है, इसके बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला यह है कि बवादिर जमा है, जाहिर सी बात है बवादिर जमा है, ये हम जानते हैं। दूसरा है कि मुफ़रदुहा बारिदतुन, उसके मुफ़रद, उसका वाहिद बारिदा है, क्या ये सही नहीं है। चौथा है मानाहु अल-हिद्दतु औ मा यब्दु मिनल इंसान इंद हिद्दतिही, कि इसका मतलब है तेज़ी, और मा यब्दु मिनल इंसानी, या इंसान से जो कुछ ज़ाहिर होता है उसकी तेज़ी के वक्त, यानी उसके गुस्से के वक्त। चौथा ऑप्शन है लैसु अय्यु वाहिद मिन सलाह, तीनों में से कोई नहीं। तो सवाल ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है बवादिर के बारे में, लेकिन हम देखते हैं कि बवादिर जमा है, ये भी सही है, और बवादिर के मुफ़रद बारिदा है, ये भी सही है, और बवादिर का माना यह है अल-हिद्दतु औ मा यब्दु मिनल इंसान इंद हिद्दति, ये भी सही है। तो
ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि लैसा अय्यु वाहिद मिन अस्सलास, तीनों में से कोई नहीं। यानी आप जो कह रहे हैं ना कि क्या सही नहीं है, तो तीनों में से कोई भी, मादा गैर साहिब, क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा लैसा अय्यु वाहिद मिन अस्सलास। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। फ़ी अय्य हाल मिन अल-इराबी तूजदु कलिमतु वत्अ फ़िल बैत अत्ताली। ये जो वत्अ है ये किस हालत में है, एराब की किस हालत में है? ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, खाली मिन अल-इराब, या इसका कोई एराब ही नहीं है। जैसे शेर है हादल लदी तारिफुल बतहाउ वतअतहु, तो ये किस हालत में है? तो इसका जवाब होगा कि ये मंसूब है, हालत नस्बी में है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्यों? हादल लदी तारिफुल बतहाउ वतअतहु, तो बतहा ये फ़ाइल है, ठीक है, और वतअता ये मफ़ऊल बिही है। और मफ़ऊल बिही क्या होता है? हमेशा मंसूब होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि हालत नस्बी में है। ठीक, अब चलते हैं आगे। सवाल नंबर 13 है मनिश शख्सुल्लदी ला तुख्शा बवादिरुहु व यत्तसिफु बिहुस्निल खुलुक़ि वश्शियमी फ़िल बैत अत्ताली। मनिश शख्सुल्लदी, वो कौन सा इंसान है, ला तुख्शा बवादिरुहु, कि जिसके गुस्से से नहीं डरा जाता है, व यत्तसिफु बिहुस्निल खुलुक़ि वश्शियमी, और वो मुत्तसिफ़ है, यानी मतलब अच्छे अखलाक, अच्छी तबीयत से, मतलब वो अच्छे अखलाक वाला भी है और अच्छी तबीयत वाला भी है। कौन शख्स हैं वो? फ़िल बैत अत्ताली, नीचे दिए गए शेर में, यानी नीचे दिया गया जो शेर है, इस शेर से मुराद कौन शख्स हैं? नीचे दिया गया शेर क्या है? वो शेर ये है सहलुल खलीक़ति ला तुख्शा बवादिरुहु यज़ीनुहु इत्नानी हुस्नुल खुलुक़ि वश्शियम। इसका तर्जुमा गुजर चुका है। तो इससे मुराद कौन है? ये कौन इंसान है? जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है अल-इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर 2 है अली बिन हुसैन, ऑप्शन नंबर 3 है कुल्लु वाहिदी मिनल इत्नैन, दोनों में से हर एक। तो कौन मुराद हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों? क्योंकि शायर जो तारीफ़ कर रहे हैं ना, ये जो खुसूसियत है, ये जो बयान की गई है, ये किसके अंदर पाई जा रही है? ज़ैनुल आबिदीन के अंदर, ठीक है। और यही ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, ये अल-इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इसी का नाम है अली बिन हुसैन। तो गोया कि दोनों एक ही इंसान है, अल-इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अली बिन हुसैन दोनों एक ही इंसान हैं। और इसी वजह से तीसरा ऑप्शन सही होगा कि कुल्लु वाहिदी मिनल इत्नैन, तीसरा ऑप्शन सही होगा कुल्लु वाहिदी मिनल इत्नैन, कि दोनों में से हर एक, ठीक है। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। मा इस्मुल फ़रज़दक़, फ़रज़दक़ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपके गालिब, क्या फ़रज़दक़ का नाम गालिब है? या दूसरा ऑप्शन है हम्माम। यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ आगे चल कर के, पीछे जो शेर गुज़रा, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अली बिन हुसैन ही ज़ैनुल आबिदीन हैं। तो कहीं पे आ जाएगा ऑप्शन अली बिन हुसैन का, कहीं आ जाएगा ऑप्शन ज़ैनुल आबिदीन का, तो याद रखिएगा दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल नंबर 14 पे है कि मा इस्मुल फ़रज़दक़, फ़रज़दक़ का नाम क्या है? नंबर 1 है गालिब, नंबर 2 हम्माम, नंबर 3 फ़रास, नंबर 4 मुनब्बिह। तो इसका नाम क्या है फ़रज़दक़ का? फ़रज़दक़ का नाम है हम्माम। तो हमेशा याद रखिएगा हम्माम। कहीं पे आपको
سوال یہ بھی دے دیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے پہلا شعر پڑھا تھا نا، ہاد الذی تعرف البطحاء، اس میں آپ کو آپشن دے دیا جائے گا حمام، فرزدق نہیں ڈال کر کے، تو آپ حمام جواب دیجیے گا، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں. جیسے شعر ہے نا، من قال البیت التالی، نیچے دیے گیا شعر کس نے کہا، تو اب یہاں پہ فرزدق کی جگہ حمام رہے تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حمام ہی فرزدق ہیں. تو آئیے سوال نمبر 14 پہ. ما اسم الفرزدق، فرزدق کا نام کیا ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے کہ حمام ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے سوال نمبر 15 پہ. این ولد الفرزدق، فرزدق کہاں پیدا ہوا؟ این ولد الفرزدق، فرزدق فرزدق کہاں پیدا ہوا؟ تو آپشن نمبر کون سا صحیح ہے؟ نمبر 1 ہے الکوفہ، کوفہ میں، البصرہ یا بصرہ میں، نمبر 3 بغداد یا بغداد میں، نمبر 4 شام یا شام میں. تو یہ کہاں پیدا ہوا فرزدق؟ 15 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہے، بصرہ میں پیدا ہوا. تو فرزدق پیدا کہاں ہوا؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فرزدق بصرہ میں پیدا ہوا. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ. اب آئیے سوال نمبر 16 پہ. سوال نمبر 16 کیا ہے؟ من قال عن الفرزدق اقرئه القرآن فهو خیر اللہ، اقرئه القرآن، اس کو قرآن پڑھاؤ، فهو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بیٹر ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ آپشن نمبر 1 ہے ابوہ، اس کے ابو نے کہا تھا. آپشن نمبر 2 ہے امیر المومنین علی، علی نے کہا تھا. آپشن نمبر 3 ہے غالب، غالب نے کہا تھا. آپشن نمبر 4 ہے حمام، حمام نے کہا تھا. تو کس نے کہا تھا؟ تو اس کے لیے آئیے پہلے ہم بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں ان کے ابو جو ہیں، ان کے ابو کون ہیں؟ غالب، یہ غالب. ایک بار ان کے ابو لے کے گئے، غالب جو ہیں یہ ان کے ابو ہیں. ایک بار یہ لے کے گئے کہاں؟ امیر المومنین علی کے پاس. کس کو؟ یہ فرزدق کو. ٹھیک ہے، فرزدق کو ایک بار لے کے گئے غالب امیر المومنین علی کے پاس. ان کے ابو ہیں غالب، تو ان کے ابو فرزدق کو امیر المومنین علی کے پاس لے کے گئے. تو اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ اقرئہ القرآن فہو خیر اللہ، اس کو قرآن پڑھاؤ، یہ اس کے لیے بیٹر ہے. تو کس نے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ من قال عن الفرزدق، کس نے فرزدق کے بارے میں کہا اقرئہ القرآن فہو خیر اللہ؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر 2 امیر المومنین علی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس کے بارے میں اقرئہ القرآن فہو خیر اللہ. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 17 پہ چلتے ہیں ہم لوگ. 17 کیا ہے؟ سوال نمبر 17، من الشاعر الذي قید نفسه واقسم الا يفك حتى يحفظ القرآن وبر بیمینہ. وہ کون سا شاعر ہے؟ الذي قید نفسه، جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا، قید نفسه باندھ لیا، واقسم اور قسم کھائی، الا يفك کہ وہ خود کو کھولے گا نہیں. باندھ لیا رسی سے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں. حتیٰ یحفظ القرآن، جب تک کہ وہ قرآن حفظ نہ کر لے. وبر بیمینہ، اور اپنی قسم اس نے پوری بھی کی. بر بالیمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم پوری کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ کون شاعر ہیں جس نے کہا تھا اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھایا کہ میں کھولوں گا نہیں اپنے آپ کو جب تک کہ قرآن نہ حفظ کرنا، اور قسم اس نے پوری بھی کر لی، مطلب یہ کہ قرآن اس نے حفظ بھی کیا. وہ کون شاعر ہیں؟ پہلا ہے حمام، دوسرا ہے ابو الفرزدق، تیسرا ہے ابو فراس، چوتھا ہے کل من الثلاث. تو اس کا آپشن کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا کل من الثلاث، تینوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرزدق کا نام ہے فرزدق ہی کا نام کیا ہے؟ حمام. ٹھیک ہے، اور فرزدق کو جس نام سے پہچانا گیا وہ نام فرزدق ہے، اور فرزدق کی کنیت ہے ابو فراس. مطلب ایک ہی شخص کے تین نام ہیں.
तो یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فرزدق کا نام کیا ہے؟ حمام. اور فرزدق تو جانتے ہیں. اور اسی کی کنیت کیا ہے؟ ابو فراس. تو آپشن نمبر 3 آپ کے صحیح ہوا. تو آپشن نمبر 4 آپشن نمبر 4 صحیح ہوا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 18 ہے، ایو من الکلام التالی صحیح عن الفرزدق. نیچے دیے گئے جو باتیں کہی گئی ہے، ان میں سے کون سی بات فرزدق کے بارے میں صحیح ہے؟ نمبر 1 ہے کانا فاجرن، کہ وہ فاجر انسان تھا. نمبر 2 ہے کانا فاحش النطقی، کہ وہ بہت ہی گندا بولتا تھا. وہ یاوی الی رکن شدید من شرف حسبہ و کرم نسبہ. نشب شین سے ہو گیا، یہ سین ہوگا اصلا. نسبہ، کہ اور وہ پناہ لیتے تھے. یاوی، وہ پناہ لیتے تھے. الی رکن شدید، مضبوط پناہ گاہ کا. من شرفی حسبہ، اپنے بہترین حسب و نسب کا. مطلب یہ کہ وہ ان کا حسب و نسب چونکہ بہترین تھا، اس وجہ سے وہ اس کے پناہ میں آ کر کے جو چاہتے تھے کرتے تھے. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ بہترین باپ کا ایک بگڑا ہوا بیٹا، تو جو کچھ چاہے کرے. تو یہی ان کا حسب و نسب بہت ہی بہترین تھا. تو اس کے پناہ میں یہ بس بہت ہی جو چاہتا کرتا تھا. کیا ایون کہ وہ جو پاک دامن عورتیں ہوتی تھیں ان پہ بھی تہمت لگا دیتا تھا. اور آپشن نمبر 4 ہے کانا خبیث الحجا، یعنی وہ ہجو جو کرتا تھا بہت ہی بری طریقے سے ہجو کرتا تھا. وہ فاحش النطقی، اور بہت ہی گندا بولتا تھا. وہ قاذفا للمحسنات، اور پاک دامن عورتوں پہ وہ تہمت لگاتا تھا. اور چوتھا آپشن ہے کل واحد من الثلاث، کہ تینوں میں سے ہر ایک. کون سا کلام صحیح ہے فرزدق کے بارے میں؟ تو جب آپ فرزدق کی ہسٹری پڑھیں گے، خصوصاً یہ حسن زیات کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فاجر بھی تھے، اور وہ یہ بھی تھے کانا فاحش النطقی و یاوی الی رکن شدید من شرف حسبہ و کرم نسبہ. اور وہ کانا خبیث الحجاء و فاحش النطق و قاذفا للمحسنات. تو یہ تینوں تھے. تو آپشن نمبر 4 آپ کے صحیح ہوگا، کل واحد من الثلاث. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 پہ. این توفی الفرزدق، فرزدق کی وفات کہاں ہوئی؟ سوال نمبر 19 ہے کہ فرزدق کی وفات کہاں ہوئی؟ نمبر 1 ہے کوفہ، نمبر 2 بصرہ، نمبر 3 شام، نمبر 4 مکہ. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ اس کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ اس کی وفات ہوئی ہے بصرہ میں. این توفی الفرزدق، فرزدق کہاں مرے؟ بصرہ میں مرے. آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ رک کے ایک چیز اور میرے ذہن میں آیا کہ ایک کوشچن اور پوچھ سکتے ہیں کہ فرزدق کیا تھے؟ یہ مشہور تھے کس میں؟ ہجو کرنے میں. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الشاعر الذي كان مشتهرا بالهجاء وقال البيت التالي. ایک شاعر ہے جو کہ ہجو کرنے میں مشہور تھے اور اس نے ایک شعر کہا ہے یہ والا. وہ کون ہے؟ تو یہ بھی دے سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ فرزدق بتائیں گے. اب چلتے ہیں سوال نمبر کس پہ؟ 20 پہ. سوال نمبر 20 کیا ہے کہ من الشاعر الذي قال عنه النقاد لولا شعره لذهب ثلث العربية. یہ ہے سوال نمبر 20 کہ وہ کون سے شاعر ہیں جس کے بارے میں ناقدین نے کہا ہے کہ لولا شعرہ، کہ اگر اس کا شعر نہیں ہوتا لذهب ثلث العربية، تو عربی الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس کا تہائی حصہ ختم ہو جاتا. تو کون سے شاعر ہیں وہ؟ نمبر 1 ہے فرزدق،
नंबर 2 हम्माम, नंबर 3 कुल्लु मिन इस्लैन, नंबर 4 जरी। तो किसके बारे में कहा है नुक्कात ने? ये कहा है फरजदक के बारे में। और फरजदक ही का नाम क्या है? फरजदक ही का नाम है हम्माम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कुल्लु मिनल इस्नैन के दोनों में से हर एक, मतलब फरजदक भी और हम्माम भी दोनों। ठीक है, अब आके चलते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 क्या है? सवाल नंबर 21 है, माज़ा क़ाल अल अख्तल अनिल फरजदक। अख्तल ने फरजदक के बारे में क्या कहा? नंबर 1 है, अल फरजदक यनहितु मिन सखरिन, अल फरजदक यगरिफु मिन बहरिन, या ये कि उसने ये कहा कुल्लु मिनल इस्नैन, मतलब फरजदक ने अख्तल ने फरजदक के बारे में दोनों बातें कही, या ये कि इनमें से हर एक बात गलत है, लैसु अय्यु वाहिदिन मिन सलास, इनमें से कुछ भी नहीं कहा अख्तल ने। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन जो होगा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि अल फरजदक यनहितु मिन सखरिन, कि फरजदक शायरी के बारे में कहा कि फरजदक चट्टान को तोड़ करके शायरी को लाते हैं, शायरी की तराश खराश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या है? मता तूफ़ियल फरजदक, फरजदक की वफ़ात कब हुई? नंबर 1 है आम इस्नैन व सलासीन व सबअमिया मिनल मीलाद, 732 ईस्वी। नंबर 2 है 114 हिजरी। नंबर 3 है कुल्लु मिनल इस्नैन, कि दोनों में से हर एक। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुल्लु मिनल इस्नैन। क्यों? इस वजह से कि फरजदक की जो वफ़ात हुई है वो 732 ईस्वी था वो, और 114 हिजरी था, तो कुल्लु मिनल इस्नैन ये सब सही होगा। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। और ये MCQs मैंने सारे चैप्टर पढ़ के मैंने खुद बनाए हैं, जो MCQs आ सकते हैं।